السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل میں ہم پر اکثر تشدد ہوا، لیکن سب سے تشدد اس وقت ہوتا جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے پکڑا جاتا۔ تیونس کی جیل سے رہائی پانے والا نوجوان راقم کو آپ بیتی سنا رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ایک مسلمان ملک میں نماز ادا کرنا کیوں کر جرم ٹھہرا؟ کہنے لگا، مجموعی طور پر تو نماز جرم نہیں ہے، لیکن نماز چونکہ دینداری کی علامت بھی ہے، اور اگر کسی نوجوان میں دینداری کی کوئی علامت پائی جائے تو یہ اس کی بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی علامت ہے۔ اس لیے نوجوانوں کا نماز پڑھنا جرم قرار پایا ہے۔ ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ نماز کے وقت مساجد میں جماعت کھڑی ہو جاتی تو اچانک مساجد کے دروازوں کے باہر پولیس کی لاریاں کھڑی کر دی جاتی اور نمازیوں میں سے نوجوانوں کو الگ چھانٹ کر لاریوں میں ٹھونس کر لے جاتے۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ فجر کے وقت رہائشی آبادیوں کا جائزہ لیا جاتا کہ کس کے گھر میں بتیاں روشن ہیں۔ اس وقت اگر کوئی اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو یقیناً پکا بنیاد پرست ہے۔ جیل بیتی دوبارہ شروع کرتے ہوئے میں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ تشدد کے خوف سے نماز چھوڑ دی؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے مختلف تدبیروں سے نماز پڑھنا شروع کر دی، کبھی اشاروں سے، کبھی کوٹری میں چھپ کر، لیکن جلاد بھی بضد تھا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنا ہے۔ انہوں نے کوٹری کی چھت میں سوراخ کروا کے اوپر عارضی تختے رکھ دیے۔ دن رات کے کسی وقت وہ کوٹری کے پچھوڑے سے اوپر چڑھتے اور اچانک تختہ اٹھا کر چھاپا مارتے کہ کہیں کوئی دہشت گردی یعنی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے۔ ہم نے باری باری کمبل میں لیٹ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جلاد آتے تو حیرانی سے پوچھتے، یہ اتنی گرمی میں کمبل کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ ہم بتاتے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیونس میں دین کے خلاف مخاصمانہ روش کا آغاز صدر حبیب بورقیبہ کے دور میں ہوا تھا۔ صدر زین العابدین بن علی اس کا وزیر تھا۔ ملک میں اسلامی عناصر کے خلاف اس ساری کارروائی کا ذمہ دار وہی تھا۔ صدر حبیب بورقیبہ اپنی یہ تمام تر کارروائیاں روشن خیالی کے عنوان سے کر رہا تھا۔ اس نے حجاب، سر پر سکارف رکھنے کو جرم قرار دیتے ہوئے کسی بھی باحجاب خاتون کو تعلیمی اداروں میں داخلے، سرکاری دفاتر میں ملازمت یا ہسپتال سے علاج کروانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس کی ظالم پولیس اہلکار سر پر سکارف رکھنے والی کسی بھی خاتون کا حجاب نوچ ڈالتے۔ حبیب بورقیبہ نے ایک بار خود بھی اس روشن خیال کارروائی میں حصہ لیا۔ اس نے ایک حال میں اجتماع منعقد کیا جس میں کچھ خواتین کو سر پر سکارف رکھ کر شریک کروایا گیا، اور پھر صدر بورقیبہ نے دوران تقریب ان میں سے ایک خاتون کو اسٹیج پر بلایا اور اس کا سکارف سر سے نوچ کر پاؤں تلے رونتے ہوئے کہا، آئندہ اس رجعت پسندی کا ارتکاب نہ کرنا۔ روشن خیال بورقیبہ اور اس کا وزیر داخلہ زین العابدین بن علی یہ تمام کارروائیاں اسلام کے حقیقی پیروکار بلکہ دینی پیشوا ہونے کے دعوے کے ساتھ کرتے تھے۔ موسم گرما میں رمضان المبارک آیا تو ایک روز اعلان ہوا کہ صدر مملکت ریڈیو ٹی وی پر قوم سے براہ راست خطاب فرمائیں گے۔ دوپہر کے وقت صدر صاحب سرکاری ٹی وی کی اسکرین پر نمودار ہوئے اور اعلان فرمایا، میں صدر مملکت ہونے کے ناطے مسلمانوں اور ان کے تمام امور کا ذمہ دار اور ان کے مفادات کا محافظ ہوں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے چونکہ لوگوں کی قوت کار متاثر ہو رہی ہے،
اس لیے میں ولی امیر المسلمین ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ لوگ اس سال رمضان میں روزے نہ رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد براہ راست خطاب کے دوران کچھ نوش کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دینے کا عملی مظاہرہ کیا۔ چند مزید مناظر بھی ملاحظہ کیجئے۔ ولی امر المسلمین ہونے کے دعوے دار صدر مملکت نے اعلان فرمایا کہ قرآن میں وراثت کے اصولوں کے مطابق مرد کا حصہ خواتین سے دگنا بتایا گیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت خواتین معاشی زندگی میں عملاً شریک نہیں تھی، اس لیے یہ حصے رکھے گئے۔ آج ہماری خواتین ترقی کی دوڑ میں مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لے رہی ہیں، اس لیے اب وراثت میں مردوں اور خواتین کا حصہ برابر ہوگا۔ اب یہ وہاں کا باقاعدہ قانون ہے۔ روشن خیال بورقیبہ کے نزدیک عدم مساوات کا ایک یہ پہلو بھی بہت قابل اعتراض تھا کہ مرد کو تو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ اسے 4 شوہر رکھنے کی اجازت نہ ملی، اس لیے اس نے مردوں پر بھی پابندی عائد کر دی۔ قانون بن گیا کہ مرد بھی صرف ایک ہی شادی کر سکتا ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو جیل جانا پڑے گا۔ حبیب بورقیبہ کی اس روشن خیالی کے خلاف جس نے بھی آواز احتجاج بلند کی اسے لاپتہ افراد میں شامل کر دیا گیا۔ پھر ایک روز اچانک اعلان ہوا کہ وزیر داخلہ زین العابدین بن علی نے صدر بورقیبہ کا تختہ الٹ دیا ہے۔ کہا گیا صدر اپنے بڑھاپے اور بیماری کے باعث امور مملکت انجام دینے کے قابل نہیں رہا اور مزید چند برس گمنامی میں گزار کر اسے بھی قبر میں اترنا پڑا۔ زین العابدین نے اپنے آقا کا تختہ الٹا تو یہ 7 نومبر 1987 کا دن تھا۔ مکمل اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ملک میں جمہوریت کی داغ بیل ڈالی گئی، مگر کہاں وہی جبر کا نظام قائم رہا۔ زین العابدین کے 32 سالہ دور اقتدار میں 5 بار انتخابات ہوئے اور ہر مرتبہ ہر دل عزیز صدر کو 90% سے زائد ووٹ حاصل ہوئے۔ حجاب، داڑھی اور نماز روزے سمیت دینی شعار کی اس طرح تضحیک و توہین ہوتی رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 32 سالہ دور اقتدار میں 3.5 لاکھ سے زائد افراد کو ان کے خیالات و نظریات کی سزا کے طور پر جیلوں کی ہوا کھانا پڑی۔ اسلامی تحریک نہضت کے سربراہ شیخ راشد الغنوشی سمیت ہزاروں کی تعداد میں 83 شہری کسی نہ کسی طرح ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور گزشتہ تقریباً 2 عشروں سے ملک بدری کی زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ تحریک نہضت کے جن ہزاروں کارکنان اور قائدین کو گرفتار کیا گیا ان میں تحریک نہضت کے سابق صدر محمد عاشور بھی تھے۔ انہیں 10 برس کی قید کے بعد 1.5 سال قبل رہا کیا گیا، لیکن رہائی پانے کے چند ہی روز بعد ایک صحافی نے انٹرویو کرتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ 10 برس کی اس قید و مشقت کے بعد بھی تحریک نہضت کا ساتھ دیں گے؟ پیرانہ سالی کا شکار ہوتے ہوئے محمد عاشور نے کہا، اسلامی تحریک میں شمولیت کا فیصلہ دنیا کی کسی جزا یا سزا سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ سودا تو خالق کائنات کے ساتھ کیا ہے۔ اگلے ہی روز محمد عاشور کو تحریک نہضت سے وابستگی کے الزام میں اٹھا کر پھر سے جیل میں بند کر دیا گیا۔ مزید 1.5 سال یعنی مجموعی طور پر 11.5 برس کی قید کے بعد انہیں گزشتہ نومبر کو رہا کیا گیا۔ ایک محمد عاشور ہی نہیں، ضمیر کے ہزاروں قیدی، قلم برادر ہزاروں صحافی اور اپوزیشن قرار دیے جانے والے بے حساب شہری جیلوں میں سڑتے رہے۔ سینکڑوں افراد نے مسلسل بھوک ہڑتال کیے رکھی۔ بڑی تعداد میں قیدیوں کے اہل خانہ کو یہی معلوم نہ تھا کہ ان کے پیارے دنیا میں ہیں یا قید حیات سے ہی گزر چکے ہیں۔
اگرچہ کسی بھی غیر جانبدار صحافی یا تیونسی حکومت کی روشن خیالی کے بارے میں منفی رائے رکھنے والے کسی معروف شخص کے لیے تیونس کے دروازے بند تھے، لیکن گزشتہ کئی سال سے وہاں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ حجاب پر تمام تر پابندیوں کے باوجود حجاب کے تناسب میں واضح اضافہ ہو رہا تھا۔ نمازوں میں نوجوانوں کی شرکت کو جرم بنا دیا گیا تھا، لیکن رمضان المبارک اور نماز جمعہ میں مساجد اتنی برونق ہونا شروع ہو گئی تھی کہ نماز کے وقت سے پہلے مساجد نہ پہنچ سکنے والوں کو بہر سڑک پر نماز پڑھنی تھی۔ ایسے میں جب تیونس کے شہر میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان نے بھوک اور فاقوں سے تنگ آ کر خود سوزی کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں شدید زخمی ہو گیا، تو پورے شہر میں اس سے اظہار ہمدردی اور حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈکٹیٹر کی ملیشیا نے مظاہرین کے خلاف حسب سابق طاقت کا استعمال کرنا چاہا تو عوام مزید بھی پھر گئی۔ موبائل فون کے کیمروں اور انٹرنیٹ کی مدد سے یہ مناظر مختلف عرب ٹی وی چینلوں بالخصوص الجزیرہ پر آنا شروع ہو گئے، اور پھر تیونس کے مظلوم و مقہور عوام نے ایک دنیا کو حیرت زدہ کر دینے والی تاریخ رقم کر دی۔ سفاک حکمران سمجھتا تھا اس کی کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن نہتے عوام کے 2 ہفتوں کے مظاہروں کے بعد ہی سٹی گم ہونے لگی۔ پہلے اعلان کیا بے روزگار نوجوان پریشان نہ ہوں، جلد ہی ان کے لیے 3 لاکھ نوکریوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ اعلان کرنے اور گولیاں چلانے کے باوجود مظاہرے جاری رہے تو حکومت کے 3 وزراء کو فارغ کر دیا گیا۔ دوبارہ اعلان کیا بدعنوانی برداشت نہیں کروں گا، حالانکہ ملکی نظام میں بے تحاشا بدعنوانی کی کہانیاں بچے بچے کی زبان پر تھی۔ مظاہرے پھر بھی جاری رہے تو اعلان کیا عوام پریشان نہ ہوں، 6 ماہ بعد عام انتخابات میں انہیں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ مظاہروں کا سلسلہ قصرین اور سیدی بوزید سے بہر پھیلتے پھیلتے دارالحکومت تیونس تک پہنچ گیا۔ اب تک 50 شہری شہید ہو چکے تھے، سینکڑوں زخمی تھے۔ سفاک ڈکٹیٹر نے اعلان کیا آئندہ انتخابات میں 6ٹھی بار امیدوار بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا میں۔ عوام چند ماہ صبر کر لے، ترقی کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن مظاہروں کا ریلا تھا کہ کہیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک روز اچانک خبر آئی، صدر نے اپنی بیوی لیلا اور باقی سب اہل خانہ کو بیرون ملک بھیج دیا۔ مظاہرے جاری تھے۔ صدر نے سختی سے نمٹنے اور فوج کو سڑکوں پر بلا کر گولی چلانے کا حکم دیا۔ 77 افراد پہلے ہی جہاں بحق ہو چکے تھے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل رشید عمار نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ پیش کر دیا۔ حالات تیزی سے بدلنے لگے اور اچانک خبر آئی کہ صدر زین العابدین بن علی ملک سے فرار ہو گیا۔ لوگ دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ فوج اور پولیس کے سپاہی عوام سے گلے ملنے لگے۔ لوگوں کو تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو خود کو فرعون سمجھتا اور عوام کی جان کا مالک گردانتا تھا، اتنی جلدی ڈھہ جائے گا۔ صرف 3 ہفتے کی عوامی تحریک، جس میں عوام نے گولیاں برداشت تو کی لیکن خود کوئی گولی نہیں چلائی، اور اتنی بڑی کامیابی تیونس ہی نہیں پوری دنیا میں لکھا اور پکارا جانے لگا۔ تیونسی جلاد چلا گیا، ڈکٹیٹر سے نجات مل گئی، شاید تیونس بھاگ گیا۔ تیونسی مارکوس، تیونسی چاؤشسکو، تیونسی دارالحکومت کی خالی سڑکوں پر ایک شخص دیوانہ وار چلا رہا تھا، تیونس آزاد ہو گیا ہے۔ آج اسے اپنے دل کی بات کہنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اسے اور اس کے ضمیر کو قید رکھنے والا خود سر چھپانے کو جگہ تلاش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اس سلسلے ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جو نماز اور شاعر دین کو دہشت گردی کے مترادف قرار دیتا تھا، اس کے جاتے ہی نماز کا وقت ہونے پر سرکاری ٹی وی پر پہلی بار باقاعدہ اذان کی آواز سنائی دی۔ لوگوں کے لیے یہ اسی طرح کے لمحات تھے جیسے کمال عطا ترک کے جانے اور ترک زبان میں اذان کے بجائے پھر دوبارہ سے عربی زبان میں بلالی اذان بلند ہوئی تھی، اور لوگ بے اختیار سڑکوں پر ہی رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ آج تیونسی عوام سرکاری ٹی وی پر اذان سن کر اسے اپنا اعلان فتح قرار دے رہے تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم محمد الغنوشی نے خود کو خود ہی عبوری صدر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ عوام نے اسے مسترد کر دیا۔ اگلے ہی روز اسپیکر کو عبوری صدر قرار دے دیا۔ عوام نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ ملک میں موجود برائے نام چھوٹی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ایک قومی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، جس کے اکثر وزراء پرانی کابینہ سے ہی تھے اور 3 وزیر اپوزیشن جماعتوں سے، لیکن عوام نے اسے بھی مسترد کر دیا اور اپنے مظاہرے جاری رکھے۔ اگلے ہی روز اپوزیشن جماعتوں نے اپنے وزراء واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں سابق نظام کے باقاعدہ ماندہ کل پرزوں سے زیادہ یہ فیصلہ کن اور حساس مرحلہ خود تیونسی عوام کا امتحان ہے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی قربانیوں اور ادھوری کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پوری مسلم دنیا میں امید کے دیپ روشن کر دینے کے بعد خود اپنی جد و جہد کو بھی اس کے منطقی نتیجے تک پہنچاتے ہیں اور عالم اسلام کو بھی مایوسی کے آسیب سے نجات دلانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تیونس میں عوامی جد و جہد کے پہلے مرحلے میں کامیابی کے اثرات فوراً ہی دیگر عرب ممالک میں بھی اپنا آپ منوانے لگے۔ پڑوسی ملک الجزائر میں بھی عوامی مظاہروں کا دھیما دھیما آغاز ہونے لگا۔ تیونسی نوجوان محمد البو عزیزی کی خود سوزی کی کوشش اور احتجاج سے تیونس میں عوامی انقلاب کا آغاز ہوا تھا۔ مختلف عرب ممالک میں اب تک کئی عرب ممالک میں نوجوانوں نے اسی کی تقلید شروع کر دی ہے۔ اب تک الجزائر میں 4، مورطینیہ، مصر اور یمن میں ایک نوجوان خود سوزی کر چکا ہے۔ ان کوششوں سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اصل بات خود سوزی میں نہیں، یہ تو محمد البو عزیزی کے غصے اور مایوسی کا ایک ایسا مظہر تھا کہ اسلامی تعلیمات جس سے سختی کے ساتھ روکتی اور خبردار کرتی ہیں۔ تعلیم یافتہ محمد البو عزیزی کے سبزی کے ٹھیلے کو بھی جب شہر کی انتظامیہ نے اٹھا کر پھینک دیا تو اس نے دوبارہ ٹھیلا بنا لیا، مگر اسے بھی اٹھا لیا گیا اور البو عزیزی کو بھی پولیس اسٹیشن لے گئے۔ وہاں گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ خاتون کانسٹیبل نے اس کی منہ پر تماچے بھی رسید کیے۔ اس توہین اور زیادتی پر احتجاج کرنے وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہنچا۔ اس نے بھی بری طرح دھتکار دیا تو اس نے اس کے دفتر کے سامنے ہی خود سوزی کر لی۔ اس کی ماں ایک انٹرویو میں بتا رہی تھی کہ محمد 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ لٹتے پٹتے محنت کرتے اب وہ گھر سنبھالنے کے قابل ہوا تھا کہ اس کی ساری جمع پونجی لوٹ لینے کے ساتھ اس کی توہین و بے عزتی بھی کی گئی۔ ظلم و جبر کے اس ماحول میں اس کے آنسو پونجنے والا کوئی بھی نہ تھا، نہ انصاف فراہم کرنے کا کوئی ادارہ ہی باقی بچا تھا۔ وہ جان سے گزر گیا، لیکن اس کی یہ کوشش پوری قوم کی آزادی کی بنیاد بن گئی۔ عرب ممالک میں خود سوزی کرنے والے بلکہ پوری مسلم دنیا کے نوجوانوں کے سامنے اصل بات یہی رہنی چاہیے کہ پوری قوم کا اٹھ کھڑے ہونا، بندوق اٹھانے یا خودکش حملوں کے ذریعے انارکی پھیلانے کے بجائے گولیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانا، لاشوں پہ لاشیں گرتے چلے جانے کے باوجود اپنے احتجاج کو جاری رکھنا اور ثابت قدم رہنا ہی بالآخر انقلاب کی بنیاد بنتا ہے۔ تیونس میں انقلاب آنے کے بعد اب تمام عرب ممالک کے حکمرانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ کہیں ان کی عوام بھی ڈکٹیٹرشپ، کرپشن،
بے روزگاری، مہنگائی اور حکمرانوں کی لوٹ مار کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ فوراً ہی کئی ممالک نے احتیاطی تدابیر کا آغاز کر دیا ہے۔ پڑوسی ملک الجزائر میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں فوراً آدھی گر گئی ہیں۔ شام میں فوراً تنخواہیں دگنی کر دی گئی ہیں۔ کویت میں تو سارے کویتی شہریوں کو 1,000 دینار یعنی تقریباً 3 لاکھ روپے فی کس اور 14 ماہ کے لیے غذائی اشیاء مفت کر دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ لی مونڈ کے مطابق صدر زین العابدین بن علی کے فرار سے پہلے اس کی بیوی بیگم لیلہ الطرابلسی نے اسٹیٹ بینک سے 1.5 ٹن سونا نکلوایا اور پھر دیگر دولت کے ساتھ وہ سونا بھی ساتھ لے کر دبئی چلی گئی۔ چونسی ذمہ دار بتا رہے تھے کہ بیگم صاحبہ کا حکم جب بینک کے گورنر کو پہنچا کہ 1.5 ٹن سونا فوراً بھجوا دو تو اس نے تصدیق کرنے کے لیے صدر مملکت کو فون کیا کہ خاتون اول کا یہ حکم موصول ہوا ہے، کیا کروں؟ صدر مملکت نے جواب میں فرمایا، اگر تمہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ حکم بیگم صاحبہ ہی کا ہے تو پھر دیر کیوں کی؟ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً سونا بھجوا دو۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ بیگم صاحبہ 1992 میں بن علی سے شادی سے پہلے ایک بیوٹی پارلر چلاتی تھی۔ شادی کے بعد ملک چلانے لگ گئی۔ صدر کی دولت کا ابتدائی اندازہ 21 ارب ڈالر یعنی 10 کھرب روپے سے بھی زیادہ کا لگایا جا رہا ہے، لیکن اب معلوم نہیں اس میں سے کتنی ہاتھ آئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں نے مظاہروں کا بہانہ بنا کر اپنے بینکوں میں موجود اثاثے منجمد کر دیے۔ بن علی فرانس میں زیر تعلیم رہا۔ اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیکورٹی اور انٹیلیجنس میں اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ مغرب کے نزدیک ان دونوں حکمران کی سب سے اہم کارکردگی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام پسندی یعنی رجت پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ سختی سے نمٹا۔ اسلامی تعلیمات مسخ کرنے اور ہزاروں کی تعداد میں بے گناہوں کو جیلوں میں بند کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں خود کو ڈکٹیٹر اور فرعون بنائے رکھا۔ لیکن جیسے ہی غریب عوام نے عزت و آزادی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا، تمام مغربی آقاؤں نے منہ موڑ لیا۔ ملک سے فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں لیبیا کے صدر قذافی نے گاڑیوں کے قافلے میں لیبیا آنے کا راستہ دیا۔ وہاں سے اٹلی پہنچا، مگر اٹلی، مالٹا اور فرانس سب نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر مصری صدر کی وساطت سے سعودیہ میں پناہ لی۔ تیونس میں عوامی مظاہروں کا آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلے فرانسیسی وزیر خارجہ نے پیشکش کی تھی کہ اگر ملک میں امن و استحکام کے لیے خصوصی پولیس فورس کی ضرورت ہو تو فرانس بھجوا سکتا ہے۔ پھر جب آتش و آہن سے اپنے عوام کو کچلنے والا اچانک ریت کے گرویندے کی طرح ڈھہ گیا تو اس کے لیے اپنے تمام تر بند کرتے ہوئے اسی فرانسیسی وزیر خارجہ نے بیان دیا، ہم تیونسی عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اسے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عملاً دیکھا جائے تو فرانس نے اب بھی تیونسی عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں کیا ہے۔ اس کی اب بھی بھرپور کوشش ہے کہ سابقہ نظام کے زیادہ سے زیادہ افراد ہی آئندہ بھی حکمران رہیں۔ اس وقت بھی سابق اسپیکر فواد المبزغ کو صدر اور سابق وزیر اعظم محمد الغنوشی کو پہلے صدر اور پھر وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے تمام حکومتی ذمہ داران نے سابق حکمران پارٹی التجمع الدستوری سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ ماضی سے مکمل برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب تک 1800 سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، لیکن بہت سے خاندان اب بھی اپنے گمشدہ افراد خانے کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تیونس کے حالیہ عوامی انقلاب سے پہلے تیونس میں حالات بظاہر معمول پر تھے۔ 14 دسمبر کو لبنان سے شائع ہونے والے معروف 15 روزہ سیکولر سیاسی رسالے نے بن علی کے تیونس کے عنوان سے ٹائٹل سٹوری شائع کرتے ہوئے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے تھے اور ساری عرب دنیا کو اس کی تقلید کی دعوت دی تھی۔
ان معمول کے حالات میں بھی اتنی بڑی تعداد میں سیاسی قیدی جیلوں میں بند تھے، اس لیے عبوری حکومت کے تمام زہری اقدامات کے باوجود عوام نے اپنے مظاہرے بند نہیں کیے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سابقہ حکومت کے تمام افراد کو ایوان اقتدار سے نکال کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ تحریک اسلامی تیونس بھی عوام کے شانہ بشانہ میدان میں ہے، اگرچہ عوامی تحریک کا کوئی قید نہیں اور پوری قوم ہی یکجا ہو کر سڑک پر ہے۔ اب ملک بدر سیاسی قیادت واپس آ رہی ہے، زیر زمین قیادت بھی سامنے آ رہی ہے۔ سیکولر رجحانات والے اپوزیشن لیڈر منصف المرزوقی آ چکے ہیں اور اسلامی تحریک نہضت کے سربراہ شیخ راشد الغنوشی بھی جلد واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف 3 بار عمر قید کے عدالتی احکامات بھی موجود ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جلاد کے ساتھ اس کے سارے جابرانہ احکامات کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ باہر صورت ملک جائیں گے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے واویلا شروع کر دیا ہے کہ راشد الغنوشی خمینی کی طرح واپس آنا چاہتے ہیں۔ شیخ راشد کا کہنا ہے کہ نہیں، ہر شہری کی طرح انہیں بھی ایک آزاد ملک میں سانس لینے کا حق ہے۔ میں خمینی بننے یا کسی صدارتی انتخاب میں حصہ لینے نہیں جا رہا۔ تحریک کی قیادت بھی تحریک کے سپرد کر دوں گا اور اپنے عوام کے ساتھ مل کر قوم کی کشتی کو منزل تک پہنچانے میں سعی کر کے انقلابی جد و جہد میں دے کر بہت سے عوامی نعروں کے علاوہ نوجوان معروف تیونسی شاعر ابو القاسم الشابی کے نظم باواز بلند گا رہے تھے، جن کا ترجمہ ہے: جب قوم زندہ رہنے کا فیصلہ کر لے تو پھر تقدیر بھی ضرور اس کا ساتھ دیتی ہے، پھر ظلم کی تاریک رات چھٹ جاتی ہے اور قید کی زنجیریں ٹوٹ گرتی ہیں۔ تیونس کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ پورے عالم اسلام کے عوام کی تقدیر خود ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں کسی نقصی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔